حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہا میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ذکر کیا تھا۔ اس کا 3 بار کیا کیا؟ کہ ایک موقع پر میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو مجھے نہیں پتا مجھے اللہ کے رسول ہم تلاش فرما رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا تھا، من احس الفتى الدوسیہ، کہ دوسی قبیلے کا نوجوان جو آیا ہے بالکل وہ جوان کسی نے دیکھے کہاں ہے، بتائیں کہاں۔ تیسری بار حضرت ابو ہریرہ کے کان تک یہ بات کی تو بھاگتے ہو کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، جی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں میرا ذکر حضور نے ایک مجلس میں 3 بار کیا، انہیں اپنا اعزاز بتاتے تھے۔ تو یہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، اصل نام حضرت عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ آستین بڑی ہوتی تھی، بلیاں یہاں چھپا کر رکھتے تھے، بلی کے بچے پالتے تھے تو اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو جس دن بیعت کرنے آئے نا اللہ کے رسول کی، تو ایک دل میں آیا کہ بلی یہاں چھوڑ جاؤں، بچہ بہت چھوٹا تھا اس کا، تو کہا اگر یہاں چھوڑ جاؤں اس کو کوئی کھا نہ لے، اس کی کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے، اور ادھر اللہ کے رسول کی خدمت میں جانا ہے تو کیا کروں؟ تو اس چھوٹے بچے کو اتنا پیار دیا ہوا تھا کہ اپنی آستین میں ایک جگہ چھپا لیا ایسے، اور خود آگے کہ میں کلمہ بھی پڑھ لوں گا، آپ علیہ السلام کی بیعت بھی کر لوں گی، یہاں چھپا رہے گا۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ پاک نے تو چھپی ہوئی چیزیں رسول اللہ پر کھول دینی ہے جب اللہ چاہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بلی نے آواز کیا اور وہ آواز سے اللہ کے رسول سمجھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بڑا پیار ہے بلیوں سے، چھوٹا بچہ تھا، اب اس کی ماں نہیں ہے، یہ پوری جو ترتیب تھی اس زمانے کی بتائی۔ تو کہا ٹھیک ہے آج کے بعد ہم آپ کو کہیں گے ابو ہریرہ بلیوں والا۔ ابو کا معنی ہر جگہ باپ نہیں ہوتا، لوگ ابو کا معنی باپ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی والا، یہاں ابو بمعنی والا ہے۔ میں اپنے پچھلے سفر میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک جگہ سے گزرنے لگے تو ایک دکان پر بورڈ لگا ہوا تھا ابو لبن، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا یہ ابو لبن کیا ہے؟ لبن تو دودھ کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ دودھ کی دکان ہے، دودھ والا۔ تو میں نے کہا دیکھو نا ہمارے لوگ ہر جگہ ابو کا معنی باپ کرتے ہیں، ہر جگہ ابو کا معنی باپ نہیں ہے۔ تو ابو لبن دودھ والا، ابو ہریرہ بلی والا، ایسے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ ابو تراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے، یہ صحیح بخاری میں حضرت علی کے گھر، تو اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمان لگی یا رسول اللہ ان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فلم یقل عندی، کہ ایک چھوٹی سی گھر کی بات تھی، علی المرتضیٰ محسوس فرما گئے اور غصہ کر کے باہر چلے گئے، اور ادھر کیلولے کی نیند سونے نہیں آئے دوپہر کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں مسئلہ حل کرا دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعید کو فرمایا کہ جاؤ اس کو تلاش کرو، تو حضرت علی المرتضیٰ جا کر سوئے ہوئے تھے اور مسجد نبی کے کونے میں سو گئے، اور چادر نیچے بچھائی ہوئی تھی، اور نیند میں سائیڈ بدلی تو چادر سے بھی ہٹ گئے تھے، مٹی مٹی لوٹ پوٹ ہو کر جسم مٹی مٹی ہو چکا تھا۔ تو حضرت سہل کو کہا نیند سے نہ اٹھانا، مجھے بتانا ہے کہاں۔ وہ ڈھونڈ کے تو نے کہا فلاں جگہ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ سوئے ہوئے تھے، رسول اللہ نے فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ جا۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، تو ابو تراب کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی کے ابو ہیں، ابو تراب کا معنی مٹی والے اٹھ جا۔ تو حضرت علی کو اتنا پسند آیا پوری زندگی خود کو ابو تراب کہلوایا، ابو الحسن اور ابو تراب، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی کنیتیں ہیں۔ تو ابو ہریرہ بلی والا، ابو تراب مٹی والا، ابو لبن دودھ والا، تو یہ والے کے معنی میں ہر جگہ باپ نہیں ہے، کہیں باپ ہوتا ہے کہیں والا ہوتا ہے۔ میرے دوستو اسی طرح ابو حنیفہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی حنیفہ، اس نے شادی کا مسئلہ بتایا تھا، دلہن تبدیل ہو گئی تھی، لوگوں نے کہا تھا ابو حنیفہ، یہ سارا جھوٹ ہے، پروپاگنڈا ہے۔ امام زابی لکھتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے لم یولد منہ الا الحماد، امام ابو حنیفہ کی بیٹی تو تھی نہیں، ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حماد۔ تو ابو حنیفہ، حنیفہ حنف سے نکلے، حنف قلم دوات کو کہتے ہیں، یہ ہر وقت اپنے پاس قلم دوات لکھتے، لوگ آتے پوچھتے آپ نے اپنے استاد صحابہ سے اس مسئلے کو کیسے پڑھا تھا، یہ لکھ کے دے دیتے اس کا جواب یوں ہے، اس کا جواب یوں ہے، اس کا جواب یوں ہے، قلم دوات والا ابو حنیفہ۔ تو یہ ہے، لوگوں نے اس کو آدھا سچ مشہور کرا رکھا ہے کہ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ جن کی قبر مبارک آج ہمارے پڑوس میں یہاں موجود ہے، وہ اللہ کے رسول کا فرمان نقل کرتے ہیں، عن المعاذ جوہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا لو كانت في بيوت الدنيا او كما قال علیہ السلام۔ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کا، قبیلہ جوہنی کا جلیل القدر صحابی
مدفون صوبہ سندھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس ماں باپ نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے اپنی اولاد کے سینے میں قرآن کریم کو بطور امانت رکھوایا، انہیں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والا بنایا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں اس ماں باپ کو بلا کر رب ان کے سروں پہ وہ روشن تاج رکھیں گے جس کی روشنی دنیا کے سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی ڈگری ہے جسے حافظ قرآن کی ڈگری کہتے ہیں۔ اور ایک تیسری روایت بھی پڑھنے لگا ہوں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ فضائل اعمال میں ذکر کرتے ہیں، میں اردو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں، میں اس کی جگہ مسند احمد کا حوالہ دوں، آپ کہیں گے ہم نے عربی کتاب نہیں دیکھی، میں اردو حدیث کی کتاب فضائل اعمال فضائل قرآن کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی روایت، سیدنا حیدر کرار علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسالت مآب علیہ التحیت والتسلیم نے فرمایا جو بندہ قرآن پڑھ لے گا اور علوم نبوت کے اس سینے میں سجا لے گا، کل قیامت میں اس قرآن والے کو ایک پیکج ملے گا۔ وہ پیکج کیا ہے؟ رب کریم اس سے بلا کے کہیں گے تو نے میری کتاب کی عزت کی، میرے فرمان کی عزت کی، میرے کلام کی عزت کی، میں آج تیری عزت مجمع کے سامنے کر رہا ہوں، اپنی فیملی کے پاس جا، خاندان کے پاس جا، عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار، وہ 10 بندوں کی لسٹ لے کر آ جا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو دوزخی بن چکے ہیں لیکن تیرے فیملی ممبر ہیں، تیرے خاندانی ہیں، تیرے عزیزان اور رشتہ داران ہیں، ان کی لسٹ لے آ۔ مولا میں لسٹ لے آیا، بتائیں کیا ہوگا؟ فرمایا میں اللہ خداوندی آرڈر جاری کر رہا ہوں، تیرے قرآن سے محبت کی وجہ سے ان 10 کو جنت جانے کا حکم کر رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ قیامت میں اس کا اعزاز ہے جو اس مدرسے سے قرآن کریم پڑھ کے نکل رہا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنو، اس بنیاد پہ یہ تینوں روایتیں جنت کے درجوں کے اسکیل، نمبر 2 حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ تاج، اور نمبر 3 یہ بہت بڑا پیکج جنتی بنانے والا جہنمیوں کو، تو یہ جو حفظ قرآن کی ڈگری ہے اس پر یہ 3 انعام ہے۔ آپ بڑی بڑی ڈگریوں کی باتیں کریں، پڑھ جائے کوئی، ایم اے کر جائے، ایم فل کر جائے، پی ایچ ڈی لیول تک چلا جائے، پروفیسر اور ڈین بن جائے، لیکن اگر اس کے پاس قرآن کی ڈگری نہیں ہے تو کوئی ڈگری کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہیں ہے۔ چند محدود متاع ہے، ایک وقت کی ہے، 2 ٹائم کی روٹی کا گزارا چل رہا ہے، لیکن جب آنکھ بند ہوگی جس ڈگری نے تمہیں اعزاز دینا ہے وہ یہ حفظ قرآن کی ڈگری ہو۔ دنیا کی تمام ڈگریز سے بڑھ کے ڈگری ہے، دنیا کے تمام سرٹیفکیٹ سے بڑھ کے سرٹیفکیٹ ہے، دنیا کے تمام عہدیداروں کی عزت سے بڑھ کے عزت اس قرآن کریم والے کی ہے جس نے اپنے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ اور سنیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی برکت سے اس بندے کو یہ مقام دیا، اس کے والدین کو یہ مقام دیا اور اس کے فیملی ممبرز کو یہ مقام دیا۔ میں آپ لوگوں کے ضمیر پر بلکہ غیرت کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں سنو، آج ہم کاروبار کرتے ہیں تو ایک اپنا تجارت کے لیے مشیر رکھتے ہیں، کوئی عدالتی مسئلہ آ جائے تو لیگل ایڈوائزر رکھتے ہیں، اپنا قانونی مشیر رکھتے ہیں، اسی طرح بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اور فیملی ڈاکٹر ہم رکھتے ہیں، بھی یہ ہمارا گھریلو ڈاکٹر ہے۔ تو بھائی دنیا کے معاملات کے لیے تم نے تجارتی مشیر بھی رکھے، قانونی ماہر بھی رکھے، فیملی ڈاکٹر بھی رکھے، کیوں نہ ہو کہ خاندان کے بڑے بیٹھے اور وہ قیامت میں اپنی ایک سفارش کرانے کے لیے حافظ قرآن بنا کے اپنا آخرت کا شفیع بھی بنائے۔ ہم دنیا کے ڈگریز لینے کے لیے تو بیٹھے ہیں، اجی میں لیگل ایڈوائزر نہیں رکھوں گا تو میری کمپنی کیسے چلے گی، میرے جاب کے جو مسائل ہوں گے وہ سالو کیسے ہوں گے؟ بھائی آخرت کے مسائل سالو کرنے کے لیے ان درویشوں کے پاس آنا پڑے گا، اس دھرتی پر آنا پڑے گا، اس مکاتب و مدارس میں آنا پڑے گا،
یہ سفارشی ہوں گے، یہ ایک جملہ بولیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی تو اپنے سفارشی بنانے چاہیے۔